موجودہ حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے کی بجائے حقائق اور فیکٹس پہ بات کی جائے، تاکہ دنیا کو معلوم تو ہو کہ آخر سچ ہے کیا، شیعہ اور سنی میں بنیادی کیا فرق ہے، شیعہ کسے کہتے ہیں، شیعت کی کیا تعریف ہے۔ یاد رکھیں، شیعہ وہ ہوتا ہے جو دین کو حدیث ثقلین کی روح سے فقط قرآن اور اہل بیت یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام سے لیتا ہے۔ شہرستانی نے ملل و نحل میں شیعہ کی تعریف لکھی کہ شیعہ وہ ہیں جو نص قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق حضرت علی کو رسول کا خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، اور اس کے بعد انہی کی اولادوں میں معصوم اماموں کو دین کا وارث مانتے ہیں۔ شیعہ وہ ہیں جو دین کو فقط اہل بیت علیہ السلام سے لیتے ہیں ولا غیر، اور شیعوں کے علاوہ مسلمانوں کے جو دوسرے فرقے ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ سب سے دین کو لیتے ہیں۔ شیعہ کے دین کا منبع قرآن اور اطرت ہے، اور جو مسلمانوں کے دوسرے فرقے ہیں ان کا منبع سوائے اہل بیت رسول کے ہر کوئی ہے، اور یہ اہل سنت کی کتابوں میں ان کا عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ وہ دین کے معاملے میں مائنس اہل بیت عمل کرتے ہیں، ان کا دین مائنس اہل بیت دین ہے، جس کے بہت سے ثبوت انہی کی کتابوں میں موجود ہیں۔ میں چند نمونے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا التبصرہ فی اصول الفقہ، ابو اسحاق متوفی 476 ہجری۔ دیکھیے کیا لکھتے ہیں، اتفاق اہل بیت رسول اللہ لیس بحجہ، اگر اہل بیت رسول سب مل کر بھی ایک بات کہیں تب بھی وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد دیکھیے کیا لکھا، وَهُوَ مذہب المعتمد والحق الابلج ورائے الجمہور، اور یہی ہمارا مذہب ہے اور ہم تمام اہل سنت کی متفقہ یہی رائے ہے۔ کیا رائے ہے؟ کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے دین کو نہیں لیتے۔ میرے سادہ لو سنی بھائیوں، یہ ہے آپ کے دین کا اصل چہرہ جو آپ کے مولوی آپ سے آج تک چھپاتے آئے ہیں۔ دوسرا حوالہ البحر المحیط، بدر الدین زرکشی کی کتاب، یہ شافعی ہیں اور متوفی 794 ہجری۔ انہوں نے بھی یہی لکھا کہ اہل بیت کی بات ان کے لیے حجت نہیں ہے، اور پھر آگے دیکھیں کیا لکھ رہے ہیں، ڈیٹائی تو دیکھیں، لکھتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہیں علیہ السلام، اور اگر یہ سب مل کر بھی ایک بات کہیں تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ ہے اہل سنت کا مذہب۔ تیسرا حوالہ المحصول فی علم اصول الفقہ کا ہے، 4 جلد ہے، انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے جو واضح آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر۔ تو جناب، یہ اچھا بننے کے لیے آپ جھوٹ نہ بولیں، منافقت نہ کریں کہ ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں۔ آپ تو اہل بیت رسول علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں ہیں، احترام تو بہت دور کی بات ہے۔ چوتھا حوالہ ابن تیمیہ کی منہاج السنہ کا ہے، انہوں نے تو جناب کیٹیگوریکل لکھ دیا کہ ہم تو دین کے معاملے میں حضرت علی سے کچھ لیتے ہی نہیں، اور لکھتے ہیں کہ ہم فقہ میں فلاں اور فلاں اور فلاں کی رائے کو لیتے ہیں، لیکن اہل بیت رسول سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں۔ 5واں حوالہ کتاب المراسیل کا ہے، ابن ابی حاتم کی ہے، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد لکھا، لیست لہ صحبہ، امام حسین کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہی نہیں ملی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس کے بعد لکھا کہ کیونکہ امام حسین علیہ السلام صحابی رسول ہی نہیں ہیں، اس لیے ہم کوئی روایت ان سے نہیں لیتے۔ تو اب تو دنیا کو حقائق کی روشنی میں شیعہ اور سنی کا فرق سمجھ میں آ جانا چاہیے، اور اس میں کوئی امت کو توڑنے اور جوڑنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی اس میں فرقہ واریت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں پہ میں کچھ اپنوں کو بھی مخاطب کروں گا، یہ میں نے فیکٹس بتائے ہیں، اور حقائق سے آنکھیں بند کرنے والا یاد رکھیے احمق ہوتا ہے۔ اور جہاں تک اصحاب رسول کے دفاع کرنے کی بات ہے، تو یہ بھی بات صرف آپ عداوت اہل بیت میں کرتے ہیں، آپ ان سے بھی مخلص نہیں ہیں۔ اگر آپ صحابہ سے مخلص ہوتے تو آپ اکراس دا بورڈ اصحاب رسول کی بات کرتے، حضرت ابو ذر، عمار یاسر، مقداد، حضرت سلمان فارسی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان اصحاب رسول کا تو نام بھی کبھی آپ کی زبانوں کے اوپر نہیں آتا ہے۔
تو یاد رکھیں جب بھی شیعہ کا تصور آئے گا تو فوراً اس کے کانسیکوینسز میں یہ بات ہے کہ شیعہ وہ ہیں جو سوائے اہل بیت کے کسی سے دین کو نہیں لیتے. یاد رکھیے ہمارے لیے قرآن اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے علاوہ کسی کا قول حجت نہیں ہے. ہم اور کسی کو اہمیت ہی نہیں دیتے کچھ دین کے معاملے میں، اور یہ بالکل ایک اٹل حقیقت ہے. اب اس سے بھائی آپ کا نکاح ٹوٹے یا کچھ بھی ہو، شیعان حیدر کرار الحمدللہ اس وقت پوری دنیا کے اندر موجود ہے. دنیا کا کوئی حصہ اس وقت ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر مولا علی علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل کہنے والے اور مولا حسین کا ماتم کرنے والے موجود نہ ہوں. الحمدللہ. آخر میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے اپیل کروں گا کہ یہ ناصبی ملاؤں سے، ان دشمنان اہل بیت سے اپنی جان چھڑائیں، ان کے ساتھ رہ کے اپنی عاقبت کو خراب نہ کریں، اور اکراس دا بورڈ خود مطالعہ کریں تاکہ آپ غلط اور صحیح میں فرق کر کے حق کو پہچان سکیں.